بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد نازمین اطہر حاضر ہے۔ آپ انگلش کی کلاس 1 کی بک لیں یا میٹرک کی بک لیں، انگلش کے جو 13 ورڈز ہیں، 13 ورڈز کہتے ہیں الفاظ کو، تو یہ 13 ورڈز کسی بھی کتاب کے صفحے پر سب سے زیادہ تعداد میں ملیں گے۔ ہمارے جو انگلش کے اسباق اسکولز میں پڑھائے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جب ہم میٹرک کا امتحان دینے جاتے ہیں تو ہمارے بچے اپنے اندر اعتماد محسوس نہیں کرتے اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور بلا خوف و خطر انگلش کا سامنا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قاعدے کا آغاز کرتے ہیں ایسے الفاظ سے جو شاذ و نادر ہی ہر پیج پر آئیں، پوری بک میں وہ 3 یا 4 بار کبھی آئیں تو آئیں۔ ہم نے اس کے برعکس یہ جو نصاب مرتب کیا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو ان الفاظ سے اور ان فریزز سے آشنا کیا جائے جن سے آپ کا بار بار واسطہ پڑتا رہے۔ لاشعوری طور پر آپ کی انگلش بھی بہتر ہوتی رہے گی اور آپ اسباق میں بھی مضبوط ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، فریزز۔ یہ انگلش کے الفاظ میں بولتا رہوں گا اس لیے کہ آپ کے کان ان سے مانوس ہو جائیں اور آٹومیٹیکلی آپ انگلش سیکھیں، بجائے اس کے کہ کتاب کا سہارا لے کر آپ انگلش سیکھیں۔ اب خود بخود آپ کی انگلش بہتر ہوتی چلی جائے، سن کر۔ سننے کو کہتے ہیں لسننگ، تو لسننگ کے ذریعے آپ کی انگلش کو بہتر کرنا ہے، اور ہر سبق کے بعد آپ محسوس یہ کریں کہ ہمارے آج کے سبق سے ہمیں فائدہ ہوا، تو یہ ہماری بھی کامیابی ہے اور آپ کی بھی یہ کامیابی ہے، آپ کا بھی وقت اب قیمتی بنے گا۔ فریز کہتے ہیں گروپ آف ورڈز کو، جب ایک سے زیادہ الفاظ کسی خاص ترکیب کے ساتھ ہمیشہ آئیں تو اس کو فریز کہتے ہیں۔ اور ہمارے جب سبق آگے چلیں گے تو آپ ان فریزز کو بھی دیکھیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو گروپ آف ورڈز ہیں ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ان کا ایک الگ معنی ہوتا ہے اور وہ مخصوص میننگ ہوتے ہیں، مخصوص مطلب ہوتا ہے اس کا، اور ہر جگہ وہی مطلب رہتا ہے۔ آج ہم ان 13 ورڈز یعنی 13 الفاظ پر بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری کلاس 1 کی بک لے لیں اور میٹرک کی بک لے لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک پیج پر ان الفاظ کی حکمرانی ملے گی۔ یہ بادشاہ ہیں انگلش لینگویج کے، اور یہ اگر آپ نے سیکھ لیے تو آپ کی 40% انگلش ٹھیک ہو جائے گی آج کے دن ہی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا ورڈ ہے انگلش کا آئی۔ آئی کا معنی ہے میں آئی ایم محمد نازمین، میں محمد نازمین ہوں۔ آئی ایم احمد، میں احمد ہوں۔ آئی ایم علی رضا، میں علی رضا ہوں۔ آئی ایم عبدالعزیز، میں عبدالعزیز ہوں۔ آئی ایم محمد فاروق، میں محمد فاروق ہوں۔ آئی ایم نصیب الرحمان،
आई एम समीउर रहमान, आई एम उमैर। ये आई मैं के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, मैं, आई। दूसरा जो वर्ड है वो है वी, WEV, वी। वी का माना है हम सब, मैं भी और आप भी, हम, वी, हम। तो हम साथ साथ रिवीजन करते चलते हैं, दोहराई करते चलते हैं। आई का माना मैं, वी का माना हम। अब यू का मतलब आप, YOU, यू का मतलब आप, आप। यू आर अब्दुल अजीज, यू आर अहमद, यू आर उस्मान, यू आर अली, आप अली हैं, आप अब्दुल्ला हैं, आप उस्मान हैं। तो आई का माना मैं, यू आप, वी हम। आई मैं, यू आप, वी हम। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ही, HE, ही का मतलब है वो लड़का। ही इज उस्मान, वो उस्मान है। ही इज नसीब और रहमान, वो नसीब और रहमान है। ही इज अ टीचर, वो उस्ताद साहब हैं, है। ही इज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। आई मैं, वी हम, यू आप, ही वो। अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो है शी। शी का मतलब है वो लड़की। ही यानी वो लड़का और शी वो लड़की। शी इज़ आयशा, वो आयशा है। शी इज़ फातिमा, वो फातिमा है। शी इज़ ज़ैनब, वो ज़ैनब है। ही वो मुज़क्कर के लिए, शी वो मुअन्नस के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है दे। दे का मतलब है वो सारे। एक से ज़्यादा ही अगर हों, एक से ज़्यादा ही हों तो उसको हम दे कहेंगे। बिलफर्ज उस्मान भी हो और अली भी हो और खुज़ैमा भी हो और राशिद भी हो, ये चारों बैठे हों तो हम कहेंगे दे आर बॉयज़, वो सारे के सारे लड़के हैं।